Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope I'm audible to everyone. Let's start, Shakra. I'm going to share my screen. السلام علیکم. Walaikum assalam. میری آواز پراپرلی آ رہی ہے؟ Ji Shakra. Okay. آج جو میری پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے وہ ہے اسرائیل فلسطین کانفلکٹ ہسٹری اینڈ دا ڈکلائن آف دی مسلم امہ. ہم اس پریزنٹیشن میں کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ جو فلسطین میں جو یہ مسئلہ چل رہا ہے اس کے بیک گراؤنڈ کو جان سکیں، اس کی ہسٹری کو جان سکیں، کیونکہ یہ ابھی سے اسٹارٹ نہیں ہوا، یہ بہت پہلے سے جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تو ہم اس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ اس ہسٹری کو جان سکیں. اینڈ سیکنڈ تھنگ کہ مسلمانوں کے زوال کے پیچھے جو وجوہات ہیں، جو آج امت مسلمہ ان حالات میں ہیں، ان وجوہات کو بھی جان سکیں. سیکنڈ سلائڈ. سو میرا آپ سلائڈ موو کر دیں. اگر ہمیں اس کانفلکٹ کو سمجھنا ہوگا تو ہمیں سب سے پہلے اس آئیڈیالوجی کو جاننا ضروری ہے جو اس پوری کانفلکٹ کے پیچھے وجہ بنے، جو اس کی روٹ کاز ہے، اور وہ ہے زائنزم. زائنزم بیسیکلی ایک نیشنلسٹ موومنٹ ہے جس کے اکارڈنگ جو ہے وہ جیوز جو ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں اپنی سرزمین، یعنی اپنی ایک اسٹیٹ اپنی ہی سرزمین پر، جو ان کے اکارڈنگ ٹو جیوز کی ان کے آباء و اجداد کی سرزمین ہے، اور وہ ہے فلسطین. اچھا، اگر ہم اس زائنزم کے ورڈ کو بریک کریں اور زائن ورڈ کی بیک گراؤنڈ کو دیکھیں کہ یہ زائن ورڈ ہمارے پاس مطلب آیا کہاں سے، اس کی اوریجن کیا ہے، تو ہم اس آئیڈیالوجی کو بہترین انداز میں سمجھ سکتے ہیں. اور اگر ہم اس آئیڈیالوجی کو بہترین انداز میں سمجھ گئے تو اٹس مین کہ جیوز جو زائنسٹ کی جو سوچ ہے، جو تھاٹس ہیں، یہ تھاٹس آ کہاں سے رہی ہے، موٹیویشن کہاں سے آ رہی ہے اسپیشلی ان کو یہ سب کرنے کے لیے، اور اس میں وہ کس لیول پہ جان سکتے ہیں، اس چیز کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اچھا، اگر زوائن ورڈ کو دیکھا جائے نا، زوائن از اے مطلب بیسیکلی ہیبرو ورڈ ہے جس کے مینس ہے ہائیسٹ پوائنٹ. اور زوائن جو ہے بائبل کے اندر 157 ٹائم اپیئر ہوا ہے، اور کانٹیکٹ اکارڈنگ ٹو کانٹیکٹ اس کے ڈفرنٹ میننگ ہے. اچھا، آگے موو کرنے سے پہلے میں یہاں پر بائبل کے بارے میں ایک چیز کہنا چاہوں گی، کیونکہ جب میں اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو ایک سوال میرے مائنڈ میں بھی آیا تھا کہ وہ یہ کہ جیوز تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں اور تورا پہ بلیو کرتے ہیں، تو پھر وہ بائبل پہ کیوں بلیو کرتے ہیں؟ یہاں تک کہ انہوں نے جو ہے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کرنے کی کوشش بھی کی تھی. تو اکارڈنگ ٹو جیوز کہ جو بائبل کی جو فاؤنڈیشن ہے نا وہ تورا پہ بیس کرتی ہیں، اور اکارڈنگ ٹو جیوز کے جو تورا اور بائبل کا جو کانٹیکسٹ ہے، جو میسج ہے، جو وہ ٹوٹلی سیم ہے. اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو بائبل کا ہے، نیو ٹیسٹیمنٹ کے اوپر اتنا نہیں کرتے ہیں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ پہ زیادہ ان کا بلیو ہے. اور جو زوائن ورڈ ہے اس کے ڈفرینٹ میننگس ہیں. وہ کس طریقے سے، جیسے ہم قرآن مجید میں بھی دیکھتے ہیں نا، تو دین کا جو ورڈ ہمیں ملتا ہے اس کی مطلب اکارڈنگ ٹو سینٹینس اس کے مختلف معنی ہمیں ملتے ہیں. کہیں پر دین جو ہے یوم الدین کہا گیا، یعنی بدلے کا دن سورۃ الفاتحہ کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر سے جو ہے مطلب کہ سسٹم کے طور پر کہا گیا ہے، جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، یعنی جو سسٹم ہے، جو طریقہ ہے. اسے سورۃ الکافرون میں دیکھیں تو وہ اس میں طریقے کے طور پر استعمال کیا گیا کہ تمہارے لیے تمہارا طریقہ اور ہمارے لیے ہمارا طریقہ. اس طریقے سے زوائن ورڈ جو ہے بائبل کے اندر جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ اس کے ڈفرینٹ میننگس ہیں. کس طریقے سے آگے بڑھ کے ہم دیکھتے ہیں، کہیں پر سے جو ہے وہ جیروسلم کے اندر ایک لوکیشن، یعنی ایک پوائنٹ کے مطلب اس پوائنٹ کو جوائن کہا گیا ہے، جسے ماؤنٹ آف زیون بھی کہا جاتا ہے، جو اکارڈنگ ٹو جیوز کہ یہ وہ جگہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام نے فتح کی، اور پھر ان کے ساتھ بنی اسرائیل کی جو پوری قوم ہے وہ اس شہر میں جو ہے وہ داخل ہوئی، جس کو پرومس لینڈ بھی اپنا کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ کمپلیٹ لینڈ آف اسرائیل، یعنی وہ پوری سرزمین جو بنی اسرائیل کی ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ.
اس کے علاوہ جو ہے یہ جو زوائن ورڈ ہے نا وہ اسٹیبلشنگ دا گاڈ کنگڈم آن دی ارتھ، یعنی خدا کی جو سلطنت جو ہے سرزمین پر قائم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جو مطلب ایک ایسی جگہ جہاں پر جو ہے وہ ایماندار، یعنی اکارڈنگ ٹو جیوز کی وہ نیک ایماندار لوگ رہیں، وہاں پر انصاف قائم ہو، اور اس جگہ کو سرزمین کو جو ہے وہ خدا کے قانون کے مطابق چلایا جائے۔ اور یہ اگین یہ جو ورڈ ہے وہ ان کے مسیحا کی جو ہے نا ریٹرن کے لیے ایک ہوپ کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے نا اگر ہم ان پوائنٹس کو دیکھیں، اسپیشلی یہ جو سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے نا یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو زائنسٹ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ابھی بھی یہی ہے کہ وہ جو یہ کوششیں کر رہے ہیں وہ بیسیکلی خدا کی سلطنت جو ہے وہ اس سرزمین پر قائم کرنا چاہتے ہیں، مطلب ایک ایسی سلطنت جہاں پر انصاف قائم ہو، جہاں پر جو ہے وہ نیک لوگ رہیں، اور جو ہے وہاں پر جو ہے وہ خدا کے قانون کے مطابق اس کو چلایا جائے۔ جیسے میں انسٹاگرام پہ نا ایک زائنسٹ آفیسر ہے، ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، نیچے ان کے لائنس لکھے ہوئے تھے، یعنی ان کے ہبرو میں جو ورڈس تھے وہ انگلش میں ٹرانسلیشن تھی، کہ ہم جو یہ کوششیں کر رہے ہیں بیسیکلی ہماری کوشش اس لیے ہے کیونکہ ہم ایک خدا کی سلطنت جو ہے وہ اس سرزمین پر قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم جب تک نہیں رکیں گے جب تک جو ہے مطلب یہ سلطنت قائم نہیں ہو جاتی۔ اور اگر ہم اس طرح کے تھاٹس دیکھیں تو بیسیکلی یہ جو نظریہ ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، وہ قرآن میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ انسان کے لیے جو ہے وہ خلیفہ کا ورڈ یوز کیا گیا، یعنی وہ اس پوری دنیا کے نظام کو چلائے گا اللہ کے قانون کے مطابق، اور پھر اس منصب پر بنی اسرائیل کو فائز کیا گیا، پھر بنی اسرائیل کو معزول کر کے یہ منصب امت مسلمہ کو دے دیا گیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ نے تو اپنے سارے فرائض چھوڑ دیے، لیکن یہودیوں کو، زائنسٹ کو ابھی تک یاد ہے اور وہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ خیر وہ اس کو یوز کرتے ہیں، اور کتنا انصاف قائم ہو رہا ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے، بٹ ان کی آئیڈیالوجی ہے کہ وہ یہ کوششیں کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو زائنسٹ، کہ وہ اس لیے کر رہے ہیں۔ نیکسٹ سلائڈ۔ اچھا، اس کے بعد نا آگے موو کرنے سے پہلے لاس آف آٹومن امپائر کی دیکھ لیتے ہیں کہ جو سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوا، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے ساتھ ہی نا مسلمانوں کا زوال بھی کنیکٹڈ ہے۔ جب ہماری اپنی ایک سلطنت تھی، مسلمان سب کنیکٹڈ تھے، تمام مسلمان، چاہے عربی ہو، چاہے اجمی ہو، چاہے فارس کے رہنے والے ہوں، چاہے کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، وہ سب ایک امت کے طور پر کنیکٹڈ تھے۔ کوئی عرب کوئی ترک نہیں تھا، سب مسلمان تھے، اور سب جو ہے وہ ایک خلیفہ کے انڈر یونائٹ تھے، کسی ایک فیصلے پہ متحد ہو سکتے تھے، ایک ساتھ کچھ کر سکتے تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو مسلمان تقسیم ہو کر رہ گئے، مسلمان جو ہے وہ نیشن اسٹیٹ کے اندر تقسیم ہو گئے، مسلمان بہت سی چیزوں میں آپس میں تقسیم ہو گئے۔ آج ہم کسی ایک فیصلے پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے، ہم مل کے فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اور ایک خواری کی زندگی جو ہے ایک مسلمان جو ہے وہ آج کے دور میں بسر کر رہا ہے۔ آج مسلمان کی کتنی عزت ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، باقی جس طریقے سے مسلمانوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ ویسے لاس آف آٹومن امپائر کی تو بہت ساری وجوہات ہیں، بٹ اس میں کچھ امپورٹنٹس ہیں وہ میں انشاءاللہ کوشش کروں کہ ڈسکس کروں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ پاور کے حصول کے لیے نا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ اپنے بھائیوں کو قتل کر دیتا تھا، وہ اس طریقے سے کہ ایک جو ہے نا مطلب کوئی بادشاہ بنا، کوئی خلیفہ بنا، وہ مر گیا تو اس کے بعد اس کے بیٹے ہیں، ایک بیٹا بن گیا، پھر اس کے بعد جو دوسرے بیٹے ہیں وہ پاور کے حصول کے لیے کہ وہ کہیں بیچ میں نہ آ جائیں، بغاوت نہ ہو جائے، کچھ نہ ہو جائے، وہ ان کو قتل کر دیتا تھا۔ اور یہ سلسلہ کافی عرصے تک جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ میں رہا ہے، بعد میں سے ختم کیا گیا ہے، لیکن پھر اس کی جگہ کچھ اور اڈاپٹ کیا، پھر اس کی وجہ سے بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اب یہاں پر جب بھائیوں کو قتل کیا جاتا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ اکثر بغاوتیں بھی ہوتی تھی، کہیں اور باہر ہم جنگ کر رہے ہیں اور اپنے ہی شہر میں بغاوت ہو گئی ہے تو وہاں پر بھی نہ فوکس کر سکتے ہیں، یہاں پر بھی نہیں، تو جس کی وجہ سے اکثر ہمیں نقصان اٹھانا پڑا ہے بہت زیادہ۔ اس کے علاوہ جو انلائٹمنٹ موومنٹ میں جو ہمارا رسپانس تھا، کہ انلائٹمنٹ موومنٹ جو 17 سینچری میں یورپ میں اسٹارٹ ہوئی، جسے ایج آف ریزننگ کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے پاس ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ہیں، بہت سارے آئیڈیالوجیز ہیں۔ اب یہ آئیڈیالوجیز مطلب ان کے فلاسفرس کی جو بکس لکھی جاتی تھیں وہ پبلش ہوتی تھیں، وہ نہ صرف یہاں پر یورپ میں بلکہ سلطنت عثمانیہ میں بھی پبلش ہوتی تھی۔ وہ آئیڈیالوجی صرف ان کی سرحدوں تک محدود نہیں رہی بلکہ سلطنت عثمانیہ کے اندر بھی آئیں، لوگ ان سے انفلوئنس ہے بہت زیادہ۔ یہاں کی یوتھ وہاں جا کے پڑھنے جاتی تھی اور وہاں سے جب واپس آتی تھی تو یہاں مطلب وہ انہی آئیڈیالوجیز کو لے کر آ رہی ہے، وہ انہی سے انفلوئنس ہو رہی ہے۔ اب اس میں ہمارا کیا رسپانس تھا، مطلب ایک انٹلیکچوئل وارفیئر ہو رہی ہے،
مسلمانوں کی سوچوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، مسلمانوں کی سوچوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے، مطلب جس طریقے سے وہ چاہ رہے ہیں ویسے ہی کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر رسپانس کیا تھا، یہاں پر سلطنت عثمانیہ میں پرنٹنگ پریس پہ پابندی لگی ہوئی تھی، بکس پبلش نہیں ہو سکتی تھی۔ کرنا تو یہ چاہیے تھا اس وقت کہ ہم ان آئیڈیولوجیز کو ڈسکس کرتے، ان کو ایڈریس کرتے، ان کے بارے میں بتاتے، اسلام کی آئیڈیولوجی کو بتاتے کہ وہ ان سب سے کیسے سپیریئر ہے، کس طریقے سے اسلام سولوشن پرووائڈ کرتا ہے اور ان میں کہاں کہاں کس طریقے سے فلاز ہیں۔ اگر ہم ان سے انفلوئنس ہو رہے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہیں، تو ایز اے امت ہمیں کس طریقے سے نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑے گا۔ ہم ان سب چیزوں کو ایڈریس کرتے بٹ ایسا نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ جو تیسرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو اپ گریڈ بھی نہیں کیا۔ دنیا اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہی تھی، جنگی میدانوں میں ڈفرینٹ ویپنس بن رہے تھے اور جو ہے مطلب وہ ویپنس یوٹیلائز ہو رہے تھے، پر سلطنت عثمانیہ میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ ہم اپنے آپ کو اس لیول پہ جا کے اپ گریڈ کر سکیں، جس کی وجہ سے مختلف جب جنگیں ہوئی تو اس میں کیا ہوا تھا کہ اسباب کے جو ہے نا جو ہم نے اختیار کیے تھے اس میں ایک بڑا ڈفرنس تھا، جس کی وجہ سے بہت نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے۔ اچھا، میں ایک بک پڑھ رہی تھی نا، اس میں ایک بات لکھی ہوئی تھی، اس میں تھا کہ کیا کہتے ہیں کہ جو مطلب اس وقت مسلمانوں کی یہ سوچ بھی تھی کہ یہ اسلحہ جو ہے نا بنائے گئے ہیں وہ کفار کے بنائے گئے ہیں، ان کو استعمال کرنا کفر ہے۔ حالانکہ اگر ہم اس سوچ کو دیکھیں، اپنے آپ کو جو اپ گریڈ نہیں کیا گیا اس کو اگر دیکھیں اور اگر ہم سیرت میں سے اس کا آنسر ڈھونڈیں نا تو ہمیں ایک بڑا خوبصورت جواب ملتا ہے، وہ ہے غزوہ خندق کے موقع پر۔ غزوہ خندق کے موقع پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حکمت عملی تیار کی اور اختیار کیا، وہاں پورے کفار حیران رہ گئے تھے، یہودی حیران رہ گئے تھے، کیونکہ وہ سب ایک پیج پر تھے کہ یہ انہوں نے کیا کیا، یہ کس طرح کی جو ہے مطلب انہوں نے ٹرکس یوز کی ہیں، کس طرح یہ خندقیں کھودی گئی ہیں، مطلب انہوں نے فرسٹ ٹائم یہ سب چیزیں دیکھے تھے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر آپ پورا مطالعہ کرو نا، ان کی مطلب ان کی ساری کوششوں کو دیکھو تو وہ دشمن سے ایک قدم آگے ہی رہتے تھے۔ مسلمانوں کو بھی یہ کرنا چاہیے تھا کہ مسلمان دشمن سے ایک قدم آگے رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی میدان میں ہو، چاہے وہ جنگی میدان ہو، چاہے وہ سوچ کے میدان میں ہو، کسی بھی لیول پہ ہو، اس لیول پہ آ کے جو ہے وہ ان سے لڑتے ہیں۔ سیکنڈ جو فورتھ پوائنٹ ہے وہ ہے انفلوئنس آف دا انلائٹمنٹ موومنٹ۔ انلائٹمنٹ موومنٹ کا انفلوئنس بہت زیادہ ہوا، مطلب اس وقت کے جو ینگس تھے، جو یوتھ تھے اسپیشلی، وہ بہت زیادہ انفلوئنس ہوئے۔ یوتھ جو ہے مطلب ڈیموکریٹک سسٹم سے، فرینچ ریولیوشن سے، سیکولرزم سے، ان سے، اور ہمارے پاس ریولیوشنری بھی آئے جو نیشنلزم کے فلسفے سے بہت زیادہ انفلوئنس تھے۔ ایک امت جو ہے وہ تقسیم ہو گئی نیشنز میں، کس طریقے سے تقسیم ہوئی، کوئی عربی ہو گیا تو کوئی ترکی ہو گیا، کوئی اجمی ہو گیا، اس طریقے سے۔ اور یہی جو عرب ریولیوشنری کہ ہم عرب قوم ہیں، ہم مطلب سپیریئر ہے، کیونکہ وہ نیشن جب آپ کرتے ہو نا، جب نیشن کی بات کرتے ہو تو ایک فخر محسوس ہوتا ہے کسی بھی کہ ہم تو یہ ہیں، ہم مطلب آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ہم کہیں ہم پاکستانی ہیں، ہم ایرانی ہیں، یا مطلب اس طریقے سے ہم نیشن کی بنیاد پہ نیشنز کے اوپر، اپنی قومیت کے اوپر فخر کرنے لگے۔ تو عرب ریولیوشنری اس کا پھر یہ ہوا کہ آگے جا کے انہوں نے جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ سے جو ہے وہ بغاوت کی کہ ہم اپنا جو ہے وہ اپنی ایک سلطنت قائم کریں گے۔ اور اس میں برطانیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بغاوت کرو اور سب کچھ، اس میں انہوں نے کافی ہیلپ کی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے خلافت جو ہے بنانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ تو اگین ہم اس انلائٹمنٹ موومنٹ سے انفلوئنس ہوئے، ہم نیشنلزم کے کانسیپٹ سے انفلوئنس ہوئے اور ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا ہی نقصان کیا۔ ینگ ترکس موومنٹ جو اسٹارٹ ہوئی وہ بھی ان کے سیکولرزم، ان کے ڈیموکریٹک سسٹم، ان کی فرینچ ریولیوشن سے کافی انفلوئنس تھے، جن ان کے مطابق اگر ہم یہاں پر سیکولرزم لے کر آ جائیں سب کچھ، تو اس وقت جتنے مسائل تھے سلطنت عثمانیہ میں وہ ختم ہو سکتے ہیں، ہم بھی یورپ کی طرح ترقی کر سکتے ہیں، ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے ہی بغاوتیں کی، اور ان بغاوتوں کے نتیجے میں کیا ہوا کہ سلطنت عثمانیہ جو ہماری سلطنت تھی وہ کمزور ہوتی گئی، مسلمان تقسیم ہو گئے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑنے لگ گئے اور وہ دوسروں کے ساتھ مل گئے، اور اس طریقے سے جو ہے ہمیں زوال دیکھنے کو ملا۔ اچھا، اگر ان تمام وجوہات کو نا سمرائز کیا جائے، نیکسٹ سلائیڈ، نیکسٹ سلائیڈ، اگر ان تمام وجوہات کو نا سمرائز کیا جائے اور اس جو ہماری اس زوال کی جو وجوہات ہیں، ہم اس کا آنسر قرآن مجید سے ڈھونڈیں نا، کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے بتاتے ہیں، کیسے سمجھاتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ کسی قوم کو جو ہدایت عطا کی گئی ہو، کتاب عطا کی گئی ہو، اور اس کا کام ہو کہ اس کو دنیا کے جو ہے نا امامت، اس کو لیڈرشپ پہ قائم کیا گیا اور وہ اپنے تمام فرائض کو چھوڑ دے تو کس طریقے سے اس کا انجام ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورتی سے ایکسپلین کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ ان پر سورہ
بقرہ کی آیت نمبر 61 ہے کہ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے. یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے. اچھا، سورہ بقرہ جب ہم ریڈ کرتے ہیں نا، تو ہم پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہاں بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، تو ٹھیک ہے، تو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، بس ہم آگے موو کر جاتے ہیں. مطلب مسلمہ کی تھوڑی نا بات ہو رہی ہے. تو بنی اسرائیل تو الگ قوم تھی، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اسے محمد سے ہی معزول کر دیا تھا، اور سب کچھ ان کے ساتھ تو ہوا ہی بہت کچھ ہے. لیکن ہم جب بنی اسرائیل کا ذکر جو ہے وہ پڑھتے ہیں، یا پھر نصارہ قوم کا پڑھتے ہیں، تو اس وقت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا ایک حدیث ہے وہ مائنڈ میں رکھنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ مطلب اس کا مفہوم ہے ایگزیکٹ بٹ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم ہے کہ بالکل تم ویسا ہی کرتے جاؤ گے جیسے یہود و نصارہ کرتے تھے، اور یہاں تک کہ کسی بل میں بھی جائیں تو تم بھی اس بل میں جاؤ گے. مطلب ان کو اتنا زیادہ فالو کرو گے، ایک ایک لیول پہ ان کو فٹ اسٹیپس پہ فالو کرو گے. اور جن کو فالو کیا جاتا ہے، بالکل جیسے آپ کے ایکشنس ہوں گے ویسے ہی آپ کے ریزلٹس ہوں گے. جن کو فالو کیا جائے گا انہیں کے جیسے نتائج ہمیں جو ہے ان کا سامنا کرنا ہوگا، وہی فیس کرنا ہوگا. تو بالکل ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. ہمارے پر بھی وہ ذلت و خواری جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا. کفر کا مطلب کیا ہے؟ انکار کر دینا، ترک کر دینا، کمتر سمجھ لینا. ہم نے اسلام کا جو اسلام جو ایک کریکٹر جو مسلمان سے جو ہے مطلب کیا کہتے ہیں ڈیمانڈ کرتا ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا. کیونکہ اس وقت ہم اخلاقی سوال کا بھی بہت زیادہ شکار ہو گئے تھے. سلطنت عثمانیہ میں کرپشن بھی بہت زیادہ عام تھی، غریب جو ہے وہ پس رہے تھے، اور مطلب یوتھ جو ہے اسے سفر کر رہی تھی. یہ ساری جو ہے پرابلمس بھی وہاں پر موجود تھے. ہم نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ انکار کیا. ہم نے وہ تمام چیزیں چھوڑ دی جو ایک مسلمان سے ڈیمانڈ تھی. ہم نے اسلام کا فلسفہ چھوڑ دیا، اسلام کی آئیڈیالوجی چھوڑ دی. وہ جو پولیٹیکل، سوشل، اکنامیکل سسٹم ہمیں جو اسلام دیتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ کر ہم نے کسی اور کی آئیڈیالوجی کو سپیریئر سمجھا. ہمیں لگا کہ شاید ہماری پرابلمس کا سولوشن وہاں پر ہے، اگر ہم وہ کریں تو یہاں سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور ہم نے جو ہے مطلب ان آیتوں کے ساتھ، یعنی اللہ کی جو مطلب آیتیں، مطلب جو نشانیاں، جو احکامات تھے، ان کے ساتھ کفر کیا. اور آگے کیا ہے کہ یہ ہماری نافرمانی اور زیادتیوں کا ہی نتیجہ ہے. ہم نے نافرمانی کی، ہم نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے ہی جو ہے اپنا نقصان کیا اور زیادتیاں کی، ایک دوسرے پر زیادتیاں کی. اور جس کا نتیجہ جو ہوا ہے، ہم نے زیادتیاں کس طریقے سے کہ عرب ریولیوشنری کو آپ دیکھ لو، ینگ ترکس کو آپ موومنٹ کو دیکھ لو. وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف ہی کھڑے ہوئے نا. ایک دوسرے پر، ایک مسلمان کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ شہید ہوا ہے. تو اس طریقے سے جو ہم نے کیا، ایک دوسرے پر زیادتیاں کی، تو اس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں. آج ہم مسلمانوں پر جو ہے وہ یہ زوال جو ہے وہ طاری ہو چکا ہے، اور ابھی تک ہم انہی آئیڈیالوجی کے جو ہے وہ انفلوئنس میں ہیں. نیکسٹ سلائڈ. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا بیلفور ڈکلیریشن جو ہے وہ 2 نومبر 1917 میں پبلش ہوئی، جو ایک معاہدہ جو ہوا تھا زائنسٹ کے درمیان اور برٹش گورنمنٹ کے درمیان کے. اور برٹش گورنمنٹ نے زائنسٹ کو کہا تھا کہ ہم جو ہے آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے فلسطین میں جو ہے، تاکہ آپ اپنی ایک سرزمین جو ہے وہ قائم کر سکیں. اس میں وہ آپ کو ہیلپ کریں گے. اور پھر یہ جو ہے نا مطلب ایک کمپلیٹ لیٹر کی فارم میں جو ہے بعد میں جا کے پبلش ہوئی، حالانکہ یہ معاہدہ پہلے ہو چکا تھا. نیکسٹ سلائڈ. اچھا، اگر اس بیلفور ڈکلیریشن کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے نا، کہ مطلب ضرورت کیا تھی برطانیہ کو، برٹش گورنمنٹ کو، ان کے مفادات کیا تھے؟ کیونکہ ایسے ہی تو نہ کہ آپ جسٹ ٹھیک ہے پرسنل انٹرسٹ یا کوئی اور ریزن کی وجہ سے آپ ایک کو سپورٹ کرو. اس کے پیچھے کچھ اور ریزنس بھی تھے. اور وہ ریزن کیا تھے کہ اس میں ایسے کافی سارے ریزنس ہیں، لیکن اس میں جو 2 امپورٹنٹ جو ریزنس ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں جو پہلا جو ان کو پریزنٹ میں جو ایک فائدہ ہو رہا تھا زائنس سے، جیو سے، برطانیہ کی جو گورنمنٹ کو، کیونکہ World War I اس وقت اسٹارٹ ہو چکی تھی. اور جو ہے وہ جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے جو ہے برطانیہ کی جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ کی ہیلپ کی تھی کہ وہ جنگی کوششوں میں اور وہ بامبس بنانے میں. یہاں تک کہ جو ہے جان روز کی بک ہے یروشلم کے اندر، جس کے اندر ایک لائن ایڈ ہے برٹش گورنمنٹ کے اس وقت کہ جو بیلفور ڈکلیریشن ہے وہ وائز مین کی جنگی جو کوششیں، ان کی خدمات کے عوض ان کے لیے تحفہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے برٹش کی جو ہے وہ ایک اور ریزن بھی تھا، وہ مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے، کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر میڈیٹیرین سی بھی ہے، اس میں آئل ریسورسز بھی ہیں. آئل ریسورسز جو ہے وہ گلوبل ریسورس ہیں، جس کے پاس آئل ہے مطلب اس کی سپر پاور بننے کے چانسز جو ہے بہت زیادہ ہیں. تاکہ اس لیے اس کو جو ہے وہ اسرائیل کے قیام میں اس لیے ہیلپ کی گئی، تاکہ ایک ایسی اسٹیٹ، ایک ایسی جو ہے وہ ریاست قائم ہو جو
ان کو کنٹرول کر سکے اور ایک خوف اس کا طاری ہو، اور تاکہ کیونکہ اگر وہ اپنی یہ ساری پاورز جو ہے مطلب یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ویپنس کے خریدنے میں جو ہے وہ یوٹیلائز کریں گے تو اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کر سکیں گے. تو ایک فیوچر کے بارے میں بھی ایک بہت بڑی حکمت عملی تھی جس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو جو ہے مطلب کیا کہتے ہیں بیلفور ڈکلیریشن جو ہے ہوئی. نیکسٹ سلائڈ. اچھا، برٹش گورنمنٹ اینڈ دا زائنسٹ سیٹلمنٹ ان فلسطین. ورلڈ وار 1 جب اینڈ ہوئی تو اس وقت جو ہے کیا کہتے ہیں جو فلسطین ہے وہ برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا 1918 میں، جب ورلڈ وار 1 اینڈ ہو چکی تھی. اور اس وقت جو ہے وہ برطانیہ نے جو ہے وہ یہاں کا جو فرسٹ جو کمشنر ہے وہ کسی زائنسٹ کو بنایا، وہ تھے ہربرٹ سموئل، جن کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں جن کے انڈر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جیوز کی سیٹلمنٹ سے اسٹارٹ ہوئے. اچھا، یہاں پر نا ایک اور چیز بھی ہے جو ہم نے لاس آف آٹومن امپائر میں تو ڈسکس کی، لیکن ایک اور چیز یہ ہے کہ جو برطانیہ نے جب فلسطین پہ حملہ کیا تھا تو برطانیہ کی فوج کے اندر بر صغیر سے بھی کچھ جو ہے ہمارے مسلمان جو ہے وہ داخل تھے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے کہ جسٹ وہاں صرف انہوں نے جو ہے وہ غداری نہیں کی، بلکہ اس میں ہمارے بر صغیر کے مسلمان بھی جو ہے وہ شامل تھے. اور جو برٹش گورنمنٹ ہے اس میں جو ہے نا جب عربوں نے جو ہے بغاوت کی تھی تو عرب یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ان کو عرب ممالک کا خلیفہ بنایا جائے گا تو اس میں فلسطین بھی ان کو دے دیا جائے گا، بٹ فلسطین ان کو نہیں دیا گیا اور فلسطین جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ کے انڈر آئے. اور پھر یہ جو ہے اکارڈنگ جس طریقے سے بیلفور ڈکلیریشن ہوئی اس طریقے سے زائنسٹ کو ہیلپ کی گئی اور پھر وہاں پر سیٹلمنٹس اسٹارٹ ہوئے. اور یہ سیٹلمنٹس بہت جب بڑھنے لگے تو پھر وہاں کے جو مقامی جو فلسطینی تھے جو مسلمان تھے انہوں نے آواز اٹھانا اسٹارٹ کی. تو کچھ ٹائم کے لیے روک دیا گیا، کم کیا گیا، لیکن یہ مسئلہ جب بہت زیادہ بڑھتا گیا تو یہ مسئلہ جو ہے پھر UN میں جو یونائٹیڈ نیشن ہے اس میں جو ہے وہ پیش کیا گیا. اور پھر فلسطین کی طرح جو ہے وہ 2 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا اور ایک بہت بڑا حصہ 50 سے ابو% جو ہے وہ اسرائیل کو دیا گیا اور پھر جو باقی کا حصہ ہے وہ فلسطین کو جو ہے وہ دیا گیا. سیکنڈ سلائڈ. اچھا، کیا کہتے ہیں جب فلسطین پہ جو ہے وہ مطلب تقسیم ہو گئے فلسطین 2 حصوں میں تو اس کے سیکنڈ ڈے جو ہے عرب اسرائیل وار ہوئی ہمارے پاس 1948 میں. اس میں کون کون تھے؟ سیریا تھے، ایجپٹ، جارڈن، ایران، انہوں نے جو ہے وہ اسرائیل پہ اٹیک کیا. لیکن اس جنگ میں بھی ہوا یہ کہ اس جنگ میں جو ہے وہ اسرائیل کو ہی کافی زیادہ جو ہے نا فتح ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ کافی زیادہ اس نے 78% حصے پر جو ہے فلسطین کی قبضہ کر لیا. لیکن اس جنگ میں ایک اور چیز ہوئی، وہ یہ ہے کہ بیت المقدس کا جو حصہ ہے نا جو یروشلم کے اندر جو وہ جو ہے جارڈن کے پاس چلا گیا اور ویسٹ بینک بھی جو ہے وہ جارڈن کے پاس چلا گیا. اور جو غزہ اسٹرپ ہے، جو غزہ کی پٹی ہے، وہ غزہ جو ہے وہ مصر کے پاس چلے گیا. اور اسی جو ہے جنگ کے اندر 7.5 لاکھ کے قریب فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا گیا، جو نکبہ کے نام سے یہ واقعہ جو ہے مشہور بھی ہے، یعنی تباہی. یعنی بہت زیادہ فلسطینیوں کے ان کے گھروں سے خوف پھیلا کر کچھ بھی ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اور ان جگہوں پر جو ہے وہ اگین زائنسٹ نے ہی قبضہ کیا. نیکسٹ سلائڈ. اسٹرگل اگینسٹ زائنسٹ اسٹیٹ. اچھا، یہ 1948 کی جسٹ وار نہیں ہوئی تھی، اس کے علاوہ کچھ اور وار بھی ہوئی تھی، کچھ اور جنگیں بھی عرب اسرائیل جنگیں ہوئی تھی. اور یہاں تک کہ 1967 میں جو عرب اسرائیل وار ہوئی تھی اس میں جو ہے وہ اسرائیل نے پوری فلسطین پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا تھا. غزہ اسٹرپ، ویسٹ بینک اور بیت المقدس کا جو پورا ایریا ہے وہ بھی جو ہے وہ اسرائیل کے ہی انڈر میں آ گیا تھا. اور خود جو ہے فلسطینیوں نے بھی جو ہے وہ زائنسٹ اسٹیٹ کے خلاف کافی بہت زیادہ کوششیں کی اور ابھی تک ان کی کوششیں جاری ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ الفتح جو ہے وہ آرگنائزیشن بنائی گئی یاسر عرفات کی قیادت میں، جو بیسیکلی ان کا جو شروع کا جو تھا بھی وہ زائنسٹ اسٹیٹ کے خلاف آرم ریزسٹنس کرتے تھے. اس کے بعد پھر فلسطین لبریشن آرگنائزیشن بنائی گئی جس کا بیسیکلی مقصد تھا کہ وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ ایکٹیو ہو اور وہ فلسطین کے مسئلے کو جو ہے وہ سالو کر سکے. اور یہ قاہرہ کے اندر بنائی گئی عرب سمٹ جب ہوئی تھی 1964 میں. اور پھر بعد میں الفتح اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن جو ہے یہ کیا کہتے ہیں آپس میں کنیکٹ ہو گئے تھے. اس کے بعد فرسٹ انتفاضہ ہوا. فرسٹ انتفاضہ جو ہے نا جب 1967 میں جب اسرائیل نے پورے فلسطین پر قبضہ کر لیا تو
وہ غزہ اسٹریپ ویسٹ بینک قبضے میں تو آ گیا، لیکن وہاں پہ فلسطینی بھی بہت زیادہ تھے، اور ان فلسطینیوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا، ان کی جگہوں پر جو ہے قبضہ کیا گیا، کسی چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پر فلسطینیوں کو شہید کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے نا وہ ایک نا آزادی کی خواہش، ایک جدوجہد وہ بہت زیادہ تھی فلسطینیوں کے اندر، اب بھی ہے۔ وہ یہ ہوا کہ فرسٹ انتفاضہ اسٹارٹ ہوئی، اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ایک صہیونی جو ہے، مطلب زائنزم، ایک زائنسٹ کی جو ہے وہ گاڑی فلسطینی کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراتی ہے، اور وہ کچھ فلسطینیوں کو جو ہے اس میں شہید کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں غازہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک میں بہت زیادہ مظاہرے ہوتے ہیں، بہت بہت زیادہ، اور یہ 1987 سے 1993 تک بہت زیادہ چلتے رہتے ہیں۔ ان مظاہروں میں نا ایک بہت بڑا پریشر جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور پھر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن اسی جو ہے نا انتفاضہ کے دوران جو ہے نا پھر حماس کا وجود بھی آتا ہے۔ حماس جو ہے وہ شیخ احمد یاسین کی جو ہے وہ قیادت میں ہی بنتا ہے، جس کا بیسیکلی جو مقصد ہوتا ہے نا، کیونکہ ان کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فلسطین کے جو مسئلے کا حل ہے نا وہ سیاسی نہیں ہے بلکہ وہ جہادی ہے۔ خیر حماس جو ہے بعد میں پولیٹیکلی بھی ایکٹیو ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں وہ اپنی عام ریزسٹنس نہیں چھوڑتی ہے، اور اس وقت جو فلسطین لبریشن آرگنائزیشن ہے نا وہ عام ریزسٹنس بالکل ترک کر دیتی ہے، اور پولیٹیکلی اس مسئلے کو سالو کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے حماس جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ اس کے بعد اوسلو اکارڈز ہوتے ہیں۔ اوسلو اکارڈ جو ہے فرسٹ انتفاضہ کے بعد ہی ہوتے ہیں، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، غازہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک میں جو ہے فلسطین ریاست ہم قائم کر دیتے ہیں، مطلب اتنے بڑے حصے پر ان کو چھوڑ دو، ان کو نظر انداز کر دو، کچھ حصہ جو ہے آپ لے لو، ٹھیک ہے۔ اور ویسٹ بینک کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ جو ہے وہ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کو چلیں ٹھیک ہے وہ دے دیتے ہیں، اور باقی ایک حصہ جو ہے اس پہ جو ہے، کیونکہ وہاں زائنسٹ سیٹلرز ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اسرائیل کہ اس پہ کمپلیٹلی اسرائیل کا کنٹرول رہے گا، اور ایک پہ جو ہے وہ اسرائیل اور فلسطین دونوں کا کنٹرول رہے گا۔ اس کے بعد سیکنڈ انتفاضہ ہوتا ہے۔ اچھا اوسلو اکارڈس ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اب اس فلسطین کے اندر امن قائم ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، بٹ ایسا نہیں ہوتا۔ زائنسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ جس مقصد کے جو ان کا مقصد ہوتا ہے وہ انہوں نے کبھی ان کو نہیں چھوڑا، کبھی بھی نہیں چھوڑا، وہ جب سے مطلب یہ فرسٹ ورلڈ وار سے لے کر اب تک وہ اپنی اس پوری بات پر قائم ہے کہ فلسطین کا جو پورا ایریا ہے وہ ان کا پرومس لینڈ ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ انتفاضہ ہوتا ہے۔ سیکنڈ انتفاضہ کی جو شروعات ہے نا وہ کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جو ایریل شرون ہے اس وقت کے جو ہے وزیر اعظم، اس سے پہلے جو ہے وہ ڈیفینس منسٹر ہوتے ہیں، جو صبرا اور شتیلا کے اندر ایک جو ہے ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں وہ بہت سے فلسطینیوں کے جو ہے شہادت میں جو ہے ملوث ہوتے ہیں۔ یہ بعد میں وزیر اعظم بن جاتے ہیں، اور ساتھ میں بیت المقدس آتا ہے۔ بیت المقدس آ کے مطلب اس طریقے سے شو کرنا کہ یہ بیت المقدس جو ہے وہ جیوز کی ہے اور وہ ان کی کنٹرول میں رہے گی، جس کے خلاف بہت مظاہرے ہوتے ہیں، بہت زیادہ، بہت اگین بڑا پریشر ڈیولپ ہوتا ہے، اور سیکنڈ انتفاضہ جو ہے وہ 2000 سے 2005 تک چلتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر شرم الشیخ میں قاہرہ کے اندر ایک سمٹ ہوتی ہے، جس میں بعد میں کیا کہتے ہیں کہ وہ ایریا جو ہے اوسلو اکارڈس میں بات کہی جاتی ہے، لیکن بعد میں 2005 میں ہی پھر ویسٹ بینک اور غازہ اسٹرپ سے جو ہے وہ اپنی فوجیں ہٹا دیتے ہیں اسرائیلی، اور کہتے ہیں کہ چلیے ٹھیک ہے آپ یہ حصہ لے لیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ غازہ اسٹرپ کی بلاکیٹس ہوتی ہے، اور ویسٹ بینک کا بھی بہت سا حصہ اب تک جو ہے وہ اسرائیل کے ہی کنٹرول میں ہے۔ اور اس وقت یہ بات کہی جاتی ہے کہ فلسطین جو لبریشن آرگنائزیشن ہے وہ اپنی کوئی ڈیفینس فورس نہیں رکھے گی، اور یہ کوششیں ابھی تک چل رہی ہیں۔ اس کے بعد حماس جو ہے 2007 میں جو ہے وہ غازہ اسٹرپ پر جو ہے اس کا کنٹرول آ جاتا ہے، الیکشنز ہوتے ہیں اور وہ جیت جاتی ہے، لیکن وہ اپنی عام ریزسٹنس اور فلسطینیوں کے لیے جس طرح اپنی آواز اٹھانا آج تک جو ہے وہ جاری ہے۔ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن تو ہمیں اتنی زیادہ نہیں دکھتی اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بٹ حماس کی جو کوششیں ہیں کوئی تو ہے، مطلب فلسطین کے لیے جو آواز اٹھا رہا ہے، اور وہ حماس ابھی تک ایکٹیو ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے بہت بہت زیادہ۔ اچھا اس کے بعد لاسٹ جو کوشچن آتا ہے، نیکسٹ، واٹ از اوور رسپانسبلٹیز، کہ یہ سب کچھ تو ہو گیا، مطلب اتنا کچھ ہو رہا ہے، یہ ابھی سے نہیں ہو رہا، یہ فرسٹ ورلڈ وار ون سے جو ہے، ورلڈ وار ون کے بعد سے جو ہے فلسطینی سفر کر رہے ہیں، اور مطلب مسلمانوں کو جس طرح اپنا ایکٹیولی رول پلے کرنا چاہیے تب ویسے نہیں کیا گیا۔ اس میں اب ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ سب سے پہلے جو مجھے لگتا ہے نا کہ شارٹ ٹرم پہ تو ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے، بائیکاٹ کرنا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں ایز اے مسلم لانگ ٹرم کی پلاننگس بھی کرنی چاہیے، ہمیں آگے کے لیے بھی سوچنا چاہیے، ہم آگے کیا کر سکتے ہیں، مطلب اگر کوئی موومنٹ اسٹارٹ ہو اور پھر ہم
مسلمان جو ہے مطلب ایک پیج پہ جو ہے وہ یونائٹ ہو سکے. جزاک آپ اللہ. کی آواز کٹ گئی تھی یہ آواز آ رہی ہے؟ بہت دیر سے 5 منٹ ہو گئے آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی کہ وٹ از ریسپانسبلٹیز آپ نے جب اسٹارٹ کیا تھا نا اس کے بعد سے آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی. باقی سب کو آ رہی تھی. باقی سب کو آ رہی تھی. میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میری طرف آواز نہیں آ رہی یا جی ویسے تو اسی میں آواز آ رہی. میرے خیال سے آپ کی طرف شاید کنیکشن پرابلم ہو. اوکے ٹھیک ہے. کنٹینیو کریں. کسی کو کوئی کوشچن کرنا ہو تو وہ کوشچن کر سکتا ہے. میری پریزنٹیشن الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی. میم میرا کوشچن یہ تھا کہ چلیں آپ نے ویسے ماشاء اللہ سیشن تو بہت اچھا تھا, بہت انفارمیٹیو تھا. کافی چیزیں جو مجھے نہیں پتا تھیں وہ آج پتہ چلی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. کوشچن میرا یہ تھا کہ انڈیویجول لیول پہ میرا تو نہیں خیال کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ پاکستان کے اپنے حالات دیکھ لیں تو ہم تو ان میں جو اپنا ایک انڈیویجول سٹانس ہے وہ شو نہیں کر سکتے. تو انٹرنیشنل لیول پہ ہم کیا کریں گے؟ مطلب میرا تو نہیں خیال کہ شاید ہم کچھ کر سکتے ہوں, یا کیا کچھ کر سکتے کائنڈلی آپ بتا دیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ کوشچن بڑا زبردست ہے کہ ہم انڈیویجول لیول پہ کیا کر سکتے ہیں. اچھا انڈیویجولی اگر کہ پاکستان میں اپنے حالات بھی بہت زیادہ برے ہیں, پاکستان میں اتنا کچھ ہو رہا ہے, تو ہم آگے انٹرنیشنل میں نے اس پہ کوئی بک نہیں پڑھی لیکن جو ویڈیوز دیکھے نا تو اس میں اکثر یہ بات ہم سنتے ہیں کہ پیلسٹینینس نے ریفیوج دی تھی یہودیوں کو ورلڈ وار 2 کے دوران جب ہٹلر نے ان کی جینوسائڈ کی تھی. تو میرا سوال یہ ہے کہ بالفور ڈکلیریشن اس سے پہلے پبلش ہو چکی تھی, تو پھر پیلسٹینینس نے ان کو ریفیوج کیوں دی تھی؟ اچھا یہ بیلفور ڈکلیریشن جو ہے نا پہلے ہوئی ہے, لیکن جو ریفیوجیز کے ورلڈ وار 2 جب ہوئی, ہولو کاسٹ ہوئے تھے, تو ہولو کاسٹ کے نتیجے میں جو ہے کہ فلسطینیوں کو جو ہے نا کوئی جگہ چاہیے تھی رہنے کے لیے, تو ایک اظہار ہمدردی میں تھا یہ سب کچھ. لیکن اس کے بعد جو زوائنٹ سیٹلنگ ہوئی ہے, وہ سب کچھ ہوا ہے, وہ بہت زیادہ لیول ہوا ہے, اور یہ سیٹلرز جو ہے اسی میں ہے بہت زیادہ بڑے. تو اس میں ایک چیز جو ہے نا کہ ہر سب کو دیجیے ایک اظہار ہمدردی میں ہوا ہے کہ کیونکہ ایز اے مسلم نا وہ فیل تو ہوتا ہے کہ ہاں کسی کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے, وہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں. تو ہیلپ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے, لیکن ان کی ہیلپ کا کس طریقے سے فائدہ اٹھایا گیا وہ آج ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے. میری ویسے ایک سجیشن بھی تھی کہ آپ نے یہاں پہ یہ بتایا نا کہ زائنزم جو ہے یہ اصل میں سسٹم نافذ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی سسٹم نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے ڈاکٹر اسرار کی ایک بک پڑھی تھی, اس میں انہوں نے بڑا ڈیٹیل میں سمجھایا تھا کہ جو یہودیوں کے جو زائنزم کی فلسفی ہے نا, اس میں یہود اپنے علاوہ ہر کسی کو کمزور سمجھتے ہیں. جی جی. اور وہ پوری دنیا پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, پوری دنیا پہ اپنا سسٹم نافذ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ تورا میں بے شک سسٹم وہی ہے جو اسلام کا سسٹم ہے, لیکن تورا اب چینج ہو چکی ہے. جی. تو زائنزم کی فلسفی جو ہے وہ وہیں سے بیسڈ ہے. تو آپ اس کو نا تھوڑا سا کلیئر کر دیں تاکہ کنفیوژن نہ ہو کہ مسلمانوں کا سسٹم اور یہودیوں کا سسٹم ایک ہی ہے. نہیں, ان میں ڈفرینس ہے. ہاں وہی نا کہ یہی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کلیئرٹی کو تھوڑا سا ایڈ کر لیں اپنی پریزنٹیشن میں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں جو ہے نا کیونکہ اس لیے میں نے اس میں نا خدا کا ورڈ یوز کیا, ڈائریکٹ اللہ کا ورڈ یوز نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, وہ ان کے خدا مطلب اکارڈنگ ٹو جیوز کی وہ سب کچھ. اس میں جو ہے نا جو جیوز ہیں ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, وہ یہ کہ وہ سپیریئر ہیں, باقی سب چیزیں ان کے انڈر ان کے کنٹرول میں آتے ہیں. تو ان کو لگتا ہے کہ باقی سب کو کنٹرول کر کے نا وہ یہ سسٹم نافذ کر لیں گے. جیسے قرآن مجید میں بھی ہے نا کہ وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہودی سمجھتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ان سے سوال نہیں ہوگا, یعنی غیر یہودیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, اور یہ سب باتیں وہ اپنی طرف سے کہتے ہیں. تو ان کا سسٹم کی ڈیفینیشن بہت زیادہ چینج ہو چکی ہے, اور وہ اپنے علاوہ کسی اور کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے. آج بھی اگر آپ ان کو دیکھیں نا تو وہ فلسطینیوں کو جس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں, جیسے کر رہے ہیں, تو ان کے نتیجے میں جو سپیریئر ہے کہ جس کو پوری دنیا پر جو ہے حکمرانی کرنے کا حق ہے وہ جیوز کو ہی ہے. تو ان کا سسٹم میں یہی ہے کہ جیوز سپیریئر ہوں, باقی سب ان کے انڈر, اور وہ اس کو اس طریقے سے یوز کرتے ہیں. اور بالکل بائبل میں بہت کچھ چینج ہو چکا ہے, تورا میں بہت کچھ چینج ہو چکا ہے, اور وہ مطلب انہی کے ذریعے ہوا ہے چینج. تو چینج میں یہی ہے کہ جیوز سپیریئر ہیں, باقی تمام جو قومیں ہیں وہ ان کے انڈر ہوں گے.
اور وہ قومیں انڈر ہوں گی تو شاید وہ زیادہ انصاف قائم ہو سکے اکارڈنگ ٹو چیز. اور حالانکہ اگر آپ جی شکر. دیکھیں جی میں یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ اس پوائنٹ کو بھی ایڈ کر لیں کیونکہ آپ نے یہ چیزیں پہلے نہیں بولی نا, تو جب یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوگی تو جو باقی ویورز ہوں گے تو ان کو کنفیوژن ہو سکتی ہے. اچھا اگر اسلام کا سسٹم دیکھیں نا تو اسلام کے سسٹم میں ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام کے سسٹم میں سب سے پہلے جو یہ سپیریئرٹی کی جو بات ہے نا وہ کسی کو بھی جو ہے وہ حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انہی کی مدد کرتے ہیں جو ایمان لے کر آئے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں بالکل صاف واضح کہتے ہیں کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو. اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن ہمیں بتا دی کہ سچے مومن ہونا, مسلمان ہونا کافی نہیں ہے بلکہ سچے مومن ہونا کافی ہے. اور اگین جو اسلام کا سسٹم ہے وہ بالکل انصاف پہ قائم ہے, جہاں پر یہ نہیں کہ کوئی قوم ہم مسلمان سپیریئر ہیں تو ہم کسی کے ساتھ بھی ظلم و ستم کریں. اگر ہم کسی کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں تو ہم اس کے بارے میں جواب دہ ہیں, جبکہ اکارڈنگ ٹو جیوز اگر وہ کسی کے ساتھ برا کریں تو ان کے بارے میں وہ جواب دہ نہیں ہے. اگر وہ کسی کو ایکسپلائٹ کریں تو ان کے بارے میں جواب دہ نہیں ہے. اگر مسلمان کسی اور کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, کسی اور کو یوز کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے, مطلب ایک رانگ وے, تو وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہیں. چاہے اگر آپ کسی ہندو کے ساتھ برا کر رہے ہو, چاہے آپ کسی کرسچن کے ساتھ برا کر رہے ہو, کسی جیوز کے ساتھ برا کر رہے ہو, تو اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا, سوال پوچھا جائے گا. اور اسلام کے سسٹم میں جو ہے وہ ایکویلٹی بھی ہے, مطلب آپ کو ایک مذہبی آزادی بھی جو ہے وہ دی گئی ہے. اور اسلام کے یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے کو جو ہے نا اگر جنگ بھی ہو رہے ہیں تو جنگ کے اندر بھی آپ کو رولس اینڈ ریگولیشن بتا دیے گئے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کسی کے جا کے جو ہے مندروں کو توڑ دو یا کچھ بھی کر دو, مطلب اس طریقے سے ان کی عورتوں کو نقصان پہنچا دو سب کچھ. لیکن جیوز کے اندر ایسا نہیں ہے. وہ جس طریقے سے کر رہے ہیں, ان کے نقصان پہنچا رہے ہیں, ان کو لگ رہا ہے کہ ہم تو خدا کے ساتھ, مطلب ان کی اکارڈنگ ان کی ڈیفینیشن میں یہ ہے. مطلب اگر ہم کسی جیوز کے ساتھ برا کریں ان سے سوال ہوگا, ہمیں کسی اور کے ساتھ برا کریں گے تو سوال نہیں ہوگا. اور مسلمان کے سسٹم میں ہے کہ کسی کے ساتھ بھی برا کریں وہ سوال جواب دہ ہیں اللہ کے سامنے. ہاں ٹھیک ہے شفا, ایک اور سوال تھا میرا کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ زایون کا جو ورڈ ہے یہ بائبل سے آیا ہے, تو بائبل میں نے پڑھا تھا کہ بائبل جو ہے نا اس میں صرف حکمت بیان کی تھی اللہ تعالیٰ نے, اور جو تورا ہے اس میں شریعت بتائی گئی تھی, کیونکہ شریعت تو دو ہی کتابوں میں نا, ایک تورات میں اور دوسری قرآن میں. تو جو انجیل ہے اس میں صرف حکمت کی باتیں تھیں. تو یہ جو زایون کا ورڈ ہے یہ ایک سسٹم سے ریلیٹڈ ہے, تو یہ کیا تورات سے ہے یا پھر انجیل سے ہے, اس کو کلیریفائی کر لیں. یہ جو ورڈ ہے نا یہ میں نے جو اس کے بارے میں پڑھا ہے وہ بائبل میں پڑھا ہے. تورا کے اندر بھی ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے بالکل, لیکن جہاں سے میں نے دیکھا ہے تو بائبل میں ہے. لیکن اس میں مزید جو آپ نے بات کی شریعت اور حکمت والی بات کی, شریعت تو ہے لیکن حکمت کے بارے میں مجھے اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے کہ بائبل میں جسٹ صرف حکمت کی بیان ہے, وہاں پر شریعت نہیں ہے. کیونکہ جو ہے نا ایک جب رسول آتے ہیں تو رسول کے ساتھ ایک نئی شریعت بھی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول کہا ہے, تو اس میں آئی تھنک شریعت بھی ہوگی کہ شریعت, کیونکہ رسول جب آتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک نئی شریعت ہوتی ہے, اور جو نبی ہوتے ہیں وہ پرانی جو ہے وہ رسول کی ہی شریعت کو جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں. نہیں یہ ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے. اچھا چلیں, ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے, میں نے اس کے بارے میں ریڈ نہیں کیا پھر میں. کوئی اور سوال؟ جی محمد. جی آواز آ رہی ہے آپ کی. شاکر مجھے 1 منٹ دیتے ہیں. لیکن بات یہ لکھا اور جو بائبل ہے وہ 4 کتابوں کا مجموعہ ہے, 3 کتاب سوری, زبور اور انجیل کا. کیونکہ نا وہاں وہ کتاب ہے جو حضرت علیہ السلام میں نازل ہے, 2 ہی ہیں. شریعت موسوی ہی لازم کی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر, کیونکہ ان کے پاس زیادہ ٹائم ان کو ملا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم لائف اسپین کو پڑھیں گے نا وہ بہت چھوٹا سا ہے, وہ نہیں جتنا باقی نبیوں کا ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ 2 ہی شریعت ہیں, مگر وہ کتاب جو ہم نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں نا وہ پوری مجموعہ ہے کافی ساری کتابوں کا, کتابوں جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی کتاب ہے نازل ہوئی ان کا مجموعہ ہے. اور جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ بعد کے ورڈز کا ہے, جو حضرت بعد کی جو ان کے حواری ہیں نا
جو ان کے حواری تھے ساتھ ہوتے تھے ان کی سوچ پر نہیں ہے وہ ٹیسٹمنٹ، اس لیے ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی ان 3 کتابوں کو دیتے ہیں جن اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں. تو آئی گیس مطلب اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر 3 بکس وہی تورات، زبور، انجیل. بھی آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی تھی تو میں پراپر نہیں سن سکی. بالکل بالکل بیسیکلی یہی کہہ رہا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو کتاب ہے وہ اس میں 3 کتابیں کا مجموعہ ہے. میں ویسے آپ سے ایک کوشچن کروں گی، تو اس میں جو تلمود کا جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے تو وہ ان تینوں کتابوں تورا کو ہے، تورا کا وہ ہے، جیسے ہمارے پاس تفسیر ہوتی ہے نا، ہمارے پاس تفسیر ہوتی ہے، ویسے ہی تورا کی تفسیر تلمود ہے. اوکے چلیے ٹھیک ہے. شاکرا، میرا کوشچن تو نہیں ہے، میں آپ سے صرف اتنا آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ اس کے اوپر دوبارہ سے آپ ریسرچ کریں، کیونکہ یہ ٹاپک بہت چھوٹا نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک ہاف 30 منٹس کی پریزنٹیشن میں کور کر سکیں. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی بھی ریکوائرڈ ہیں ایکسپلینیشن اور کلیریفیکیشن کے لیے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کنوے کر رہے ہیں یہ چیزیں نا، تو ڈیفینیٹلی جب ہم کنوے کر رہے ہوتے ہیں تو وی نیڈ اے کمپلیٹ تھورو نالج اینڈ ریسرچ. آپ نے بہت اچھی پریزنٹیشن بنائی ہے، بٹ اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں، ہر پوائنٹ جو ہے نا وہ ایک کمپلیٹ ریسرچ مانگ رہا ہے، تو اس کے اوپر ضرور ورکنگ کریے گا. دوبارہ سے ہم اس کو مطلب دوبارہ تو نہیں، پارٹ 2 کر کے ہم اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں ایک چیز اور ہے نا کہ سمیرا پہ ہم اس کو کمپلیٹلی ڈیفائن کریں نا، اس کو میں نے مطلب شارٹ اس طریقے سے کہ پراپر ہو، لیکن اگر اس کو ہم کمپلیٹلی ڈیفائن کریں گے تو اس کے پارٹس بن سکتے ہیں جس میں ایک چیز پراپرلی ڈیفائن ہو سکتی ہے. ڈیفینیٹلی. اور رہی بات بکس کی، تو بکس کی بہت سی بکس سے ریلیٹڈ بہت سی کنفیوژنس بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں ہے، ہم سب کے مائنڈ میں ہے. اور آئی ہیو ہرڈ کہ بائبل بھی جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے، تالمود بھی چینج ہو گئی ہے، اور زبور میں بھی بہت آلٹریشنز ہوئی ہیں. تو یہودیوں نے تو اپنی مرضی کی چیزیں بہت ساری بکس کے اندر ایڈ کر چکے ہیں. اور آئی ہیو ہرڈ اباؤٹ بائبل، میں نے پڑھی تو نہیں ہے، بٹ ون آف مائی فرینڈ ریڈ اٹ، اینڈ اس کے اندر باقاعدہ ابیوزو ورڈز لکھے ہوئے ہیں پیغمبروں کے بارے میں بائبل کے اندر. تو یہ بہت آلٹریشنز اور چینجز کری ہوئی ہیں انہوں نے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ اس کے اندر وہ کیسے ہمارا مینٹل لیول اور ہمارا مائنڈ سیٹ چینج کر سکتی ہے. اس وجہ سے کوئی بھی بک پڑھنے سے پہلے، اگر ہمیں بک مل رہی ہے کہیں سے، تو ہمیں وہ پڑھنے سے پہلے اپنا مائنڈ جو ہے نا اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ چیزیں نا ہماری برین واشنگ کرنے میں بہت زیادہ جو ہے وہ رول پلے کرتی ہیں. اس وجہ سے میرا یہی سجیشن ہے کہ یہ بکس سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ بک ہمیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. پہلے ہمیں اس کے بارے میں، بکس کے بارے میں بھی تھورو ریسرچ کریں. اس کے بعد پھر کیونکہ میری جس فرینڈ کا میں آپ کو بتا رہی ہوں اس نے پڑھی ہے بائبل بک، ان کی لائبریری میں اویلیبل تھی، اور وہ شی سیڈ کہ وہ بالکل اینٹی اسلام بنی ہوئی بائبل. تو ہمیں بکس کے اوپر بھی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ جتنے بھی ابھی ٹی ایلز موجود ہیں، ٹیم لیڈرز، میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب اپنی جو بھی آپ کی کنفیوژنز ہیں مائنڈ میں جن ٹاپکس کو لے کے، اسپیشلی لائک فار انسٹنس کوئی بھی ایسا ٹاپک جو آپ کے ٹاپ پرائرٹی پہ آتا ہو کہ اس کے بارے میں مجھے کلیریفیکیشن چاہیے، گو اینڈ ڈو دا ریسرچ. آپ جتنی ریسرچ کریں گے آپ کو نئی چیزیں ملیں گی، آپ کو انفارمیشن ملے گی. اگر آپ کو ریسرچ نہیں کرنی آتی، اس کے اوپر بھی ہم ایک پریزنٹیشن رکھ سکتے ہیں، ہم ایک سیشن رکھ سکتے ہیں ایز پر یور ڈیمانڈ کہ ریسرچ کیسے کی جاتی ہے. کیونکہ انلیس وی ول ڈو دا ریسرچ وی ول ناٹ فگر آؤٹ دا تھنگس ان آر مائنڈ. ہم اپنے مائنڈس کی کنفیوژنس کو کلیریفائی نہیں کر سکتے. ہمارے مائنڈ میں چھوٹی سی بھی کنفیوژن ہے، تو چھوٹی سی بھی گرہ لگی ہوئی ہے نا، اس کو کھولنا بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے جسٹ گو فار دا ریسرچ فار اینی لائک اگر کوئی چھوٹا ٹاپک ہے یا بڑا ٹاپک ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر، بٹ آپ کو ریسرچ کرنا بہت ضروری ہے. قرآن پاک میں یہی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ گو اینڈ ڈو دا تھورو ریسرچ. آپ افلا تعقلون کیوں کہتے ہیں؟ تو ہمیں اپنا مائنڈ یوز کرنے کی ضرورت ہے. اور ابھی ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم انڈیویجول لیول پہ کیا سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے فی الحال ہمیں اپنی ذات سے ہی چیزوں کو سٹارٹ کرنا ہے.
ٹھیک ہے. فار دیٹ پرپز میں نے کرٹیکل تھنکنگ کا سیشن اسٹارٹ کیا تھا، بٹ وہ اتنا لمبا بیچ میں گیپ آ گیا. آج میرا سیشن تھا کرٹیکل تھنکنگ کا، بٹ اس سیشن کی وجہ سے میں نے پوسٹ پون کر دیا ہے. مے بی 1-2 دن میں کر لوں گی. اب میں ہمارا ایک سیکوینس پہ ہمارے سیشنز ہوں گے. ہم جن کو لینا ہے وہ لیں گے، جن کو نہیں لینا وہ نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، جن کو کام کرنا ہے وہ کریں گے، جن کو نہیں کرنا وہ نہیں کریں گے. اس وجہ سے ہم نے اپنے کام کو سٹاپ نہیں کرنا. ہم نے اپنی جو ہمارے مائنڈ میں تالے لگے ہوئے نا ان کو کھولنے کی کوشش کرنی ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو خود پریشرائز کرنا ہے، کوئی اور آ کر ہمیں دھکا نہیں دے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے مائنڈ میں آپ سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ سب کوئی بھی ٹاپک اٹھائیں، اس کے اوپر ریسرچ کریں اور پریزنٹ کریں. پریزنٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ بہت سی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی ہم سے، ہمارے کوشچنس کرنے سے، اور بہت سی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی آپ سے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اب اس لیڈرشپ کے اندر آ جائیں جس لیڈرشپ کے اندر ہم نے آئی ایم ایس کو جوائن کیا تھا. تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب جو لوگ ابھی مجھے سن رہے ہیں، آپ سب جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں. ہم نے یہ ویکلی سیشنز ٹیم لیڈرز کے کانفیڈنس لیول کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے اور لیڈرشپ اسکلس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اسٹارٹ کیے ہیں کہ آپ لوگ جائیں، پک اینی ٹاپک اور ریسرچ کریں اور پھر پریزنٹیشن بنا کر، چاہے وہ 2 سلائیڈس کی پریزنٹیشن ہو، چاہے وہ 5 منٹ کا سیشن ہو، دیٹس فائن، دیٹس اوکے. آپ سیشن دینا اسٹارٹ کریں، آپ انفارمیشن کو کنوے کرنا اسٹارٹ کریں. کیونکہ ہمارا تو شروع سے یہ ایم تھا نا، اگر آپ کو پتا ہو کہ ہم نے اپنے کلسٹرز بنانے، اور کلسٹرز بنانے کے بعد ان کو ہم نے سیشنز دینا ہے، ان کے ساتھ سیشنز کرنے. انلیس وی ول لرن ہاؤ ٹو ڈو دا سیشنز، ہم کیسے ان کو ٹیچ کر سکتے ہیں؟ ہم نے بھی تو سیکھنا ہے نا. تو آپ سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز ڈی ایم می، مجھے آپ ان باکس کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کو کون سے ٹاپکس پہ کیا پریزنٹیشنز کرنی ہے. ہماری ایوری سیٹرڈے کو، انفارچونیٹلی کل ہمیں انٹرنیٹ ایشوز آ گئے تھے اس وجہ سے، بٹ اب شیطان کے یہ چکر، ہم ان چکروں سے ہم رکیں گے نہیں. دیٹس وائی میں نے یہ امیجیٹلی آج رکھ لی ہے پریزنٹیشن، بیکاز آئی تھاٹ کہ یہ ڈیلے ہو گئی تو بس ڈیلے ہی ہوتی جائے گی. اس وجہ سے جتنے لوگ اٹینڈ کر سکتے ہیں کریں. آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ ٹو ڈو دا ریکارڈنگ. سو جتنی ریکارڈنگ مجھ سے ہو سکی میں نے کی ہے، وہ اگر جو نہیں ہے وہ ریکارڈنگ سن لیں. بٹ ہم نے ابھی اس کام کو اسٹاپ نہیں کرنا ہے. ایوری سیٹرڈے ہمارا ٹیم لیڈرز کی، کوئی بھی ٹیم لیڈر ہوگا اس کی پریزنٹیشن ہوا کرے گی، اور سنڈے کو ہمارا کرٹیکل تھنکنگ کا سیشن ہوا کرے گا. آئی گیس میں کل یا پرسوں ٹاسک 8 کی کلیریفیکیشن کے لیے شاید سیشن رکھوں گی. دیٹ وڈ بی 15 to 20 minutes، مے بی مور دین دیٹ. آپ لوگوں کے جو بھی کوشچنز ہیں، میں نے جو بھی اسٹف ڈالا ہوا ہے ٹاسک 8 سے ریلیٹڈ، وہ پلیز آپ جا کے گو تھرو کریں، تاکہ آپ لوگ کی جو بھی کنفیوژنز ہیں ان کو کل یا پرسوں جب بھی سیشن ہوگا اس کو کلیریفائی کیا جا سکے. ٹھیک ہے. عثمان کا ہینڈ کافی دیر سے ریز ہوا ہوا ہے. شاکرہ کائنڈلی ان کے کوشچن لے لیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آئی ایم ایس کا یہ میرا پہلا سیشن تھا، اور میں ریسنٹلی بھی ایڈ ہوا ہوں. سارے دن صاحب کو میں کافی ٹائم سے جانتا ہوں، ان کو سنتا ہوں. تو مجھے نا ابھی جو بیسک ڈیکورم ہے ابھی کام کرنے کا، یا پھر جس طرح سے آپ کافی آپ نے نا ہسٹری کے بارے میں بتایا، ہسٹری کافی ویئر ٹو اسٹارٹ، کہاں سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. ایک تو ایک تھوڑا کلیئرفائی کرتے ہیں، جو آپ کا ورک ڈیکورم ہے، جیسے آپ نے ٹاسک ایڈ کہا، یا جو ان ایکٹیو اور ایکٹیو گروپ کا ڈفرنس ہے، کائنڈلی یہ مجھے تھوڑا کلیئر کر دیجیے گا، تاکہ میرے لیے آپ کی جو ٹرمنالوجی ہے ان کو سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا. آپ نے یہ کیا کہا، ان ایکٹیو اور ایکٹیو گروپ؟ جی بالکل، ایکٹیو اور ایکٹیو گروپس میں کیا ڈفرنس ہے، اور جو ایکٹیو ہوتے ہیں ان کے کام کیا ہوتے ہیں، میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا. ایکچولی اگر آپ اس ہمارا جو جی ایم 8 کا گروپ بنا ہوا ہے اس کے اندر ہی ہیں آپ، آئی گیس، رائٹ. اور آپ کے پہلے کیپٹن کون تھے؟ میں سامنا کے تھرو ایڈ ہوا تھا. اوکے، جسٹ گیو می اے سیکنڈ. ہم انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیشن میں ملیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.